جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات سے ہمیشہ آپ سب کو آگاہ کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو آج بھی ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، آج انشاءاللہ اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل جو ہے نوشکی میں ایک دھماکہ ہوا تھا. کوئی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ فی الوقت نہیں آئی ہے. اگر کوئی زخمی ہے تو بس اللہ پاک ان کو جلدی سے جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جیسے ہم سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے یہ بات کریں گے کہ مطلب جو دہشت گرد ہیں، جو بی ایل اے کے، بی آر اے کے، بی ایل ایف کے اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ اگر اپنی خواتین کو خودکش جیکٹ پہنا کے ان کو پھاڑتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے بلاسٹ جو ہے وہ کرواتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل سے جو ایک ٹرینڈ ان کا چل رہا ہے مجید بریگیڈ والوں کا، کہ مطلب وہ ایک خاتون ہے، سمیہ اس کا نام ہے، سمیہ قلندرانی بلوچ. وہ جو تھی تربت میں تقریباً 4 جون کو غالباً اس نے بلاسٹ کیا تھا. جو ہمارے آئی ایس آئی کے آفیشلز تھے ان پہ بلاسٹ کیا تھا اور وہ پٹی تھی. وہ میرے خیال میں جو مجید بریگیڈ کی دوسری فدائی جو تھی وہ تھی، پہلے والی جو تھی وہ شرری تھی، شرری بلوچ تھی، اور یہ جو سیکنڈ ہے یہ سمیہ قلندرانی تھی. ایسی خواتین اٹھ کے مطلب بلاسٹ کرنا، سب سے پہلی بات تو اگر ہم یہ کریں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور عورت کو جو عزت ہے نا وہ ہم یہ نہیں سمجھتے یا ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بلوچستان میں عورت کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے. بلوچستان میں بھی عورتوں کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے، پاکستان میں بھی عورتوں کو عزت دی گئی ہے، چاہے وہ ہر قوم ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، براوی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، ہزارہ ہو. ساری قومیں جو ہیں وہ ایک عورت کو جو ہے عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتی ہیں، اور عزت کا ایک مقام ہوتا ہے عورت کا. سب سے بڑی بات جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جو عورت کی عزت کا فرمایا گیا، یہ عزت عورت کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہ لوگ اٹھ کے بلاسٹ کرتے، مطلب ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. میں تو کبھی کبھار کہتی ہوں کہ میں ایسے چیئر پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہوں، ورنہ جو الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں میرے خیال میں وہ بھی شاید ان کے لیے جو ہے وہ کم پڑ جائے. اور سٹارٹنگ جو ہے ناظرین، اوپننگ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی اس لیے جو ہے وہ ہوگی، تھوڑا سا میں آپ سب سے اور بھی شیئر کرتی چلوں کہ باہوٹ نام کا جو ایک اکاؤنٹ ہے اس پہ ایک اور خاتون جو ہے وہ آئی ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ بریف کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ سمیہ جو تھی انہوں نے پھر ایسے بلاسٹ کیا اور یہ جو ہے بڑے خیر کا کام ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے. مطلب وہ خاتون کو اگر آپ دیکھیں نا، نیل پالش وغیرہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، صرف ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ بلر کیا ہوا ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں سے میرے خیال میں وہ کوئی بلوچ بھی نہیں لگتی ہیں. جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مجید بریگیڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یہ بی ایل اے والے کے ہیں، اگر خواتین ان کے ہاتھوں سے مطلب اگر ہراس ہوتی ہیں یا بلیک میل ہوتی ہیں، تو آپ وہ خاتون کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بولنے کا انداز، وہ جس طرح بات آگے کنوے کر رہی ہے ڈر ڈر کے، اس کو مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامنے نہ کوئی چیز رکھی گئی ہے تو وہ مطلب اسی طرح اپنے الفاظ جو ہے وہ بول رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب میں کہتی ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں جو ہے وہ الارمنگ ہوتی ہے، اور ایسی خواتین کو جو ہے وہ ہم جہنم واصل کریں گے. ان کی 10 نسلیں بھی اٹھ کے آئیں گی، وہ بھی جہنم واصل ہوں گی. بات کرتے ہیں ناظرین میڈم سلمہ سے، ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. جیسے ہم سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ بات کرتے چل رہے ہیں، میڈم تھوڑی سی اوپننگ جو ہے وہ لمبی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں. میڈم کیا کہیں گی آپ کی مطلب ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے مطلب فری بلوچستان موومنٹ جو ہے وہ یہ لوگ بیٹھ کے لندن میں جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. ہر بیار مری ہو گیا ہے، جاوید منگل جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جہاں تک سردار اختر مینگل کا تعلق ہے، میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیاسی بصیرت ہمارے لیے بہت اچھا ایک عمل رہا ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات باہر بیٹھ کے جو فتنۃ اللہ ہندوستان کی پراکسیز کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ قسم کی ایک سچویشن کریٹ کر دیتی ہے کہ ہمارے سردار بھی ان کی باتوں میں آگے ہیں، یا ہمارے سردار جو ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ ہر بیار مری کی جو بیوی ہے، وہ ان کے بیٹے، اور یہ خود تو ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باہر جو ان کی فیملی ساری بیٹھی ہوئی فری بلوچستان موومنٹ کے پوسٹر اٹھا کے باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں.
مارنگ لانگو کا اگر ذکر کیا جائے تو مارنگ لانگو جو تھی وہ ایک ایسی دہشت گرد تنظیم سے یا ایسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ فری بلوچستان نہیں، وہ آزاد بلوچستان، ٹھیک ہے، وہ فریڈم نہیں مانگ رہی، وہ کہہ رہی کہ بلوچستان بالکل الگ کر دیا جائے، علیحدگی تنظیم کی ایک سرگنا ہے وہ. اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ سیاسی لیول پہ کسی بھی قومی یا صوبائی سطح پہ جا کے یہ بلوچوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور اٹھا رہے ہیں. جہاں تک مارنگ بلوچ کے ساتھ یا مارنگ لانگو کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے ان کا خراب ہو جاتا ہے یا پھر ان کو ساتھ ان کے ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو کہ یہ بھی اسی ہی ناپاک سیاسی چہرے کا ان کا ایک نقاب تھا جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، اور وہ بہت جلد اتر گیا ہوا ہے. اور وہ اترنے کے بعد ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ مینگل صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ باہر بیٹھ کے کچھ ڈالر کے عوض جو ہے وہ بلوچستان کو آزاد بلوچستان قرار دینے والی قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہے ہیں. اور بلوچستان میں جہاں پہ امن کا تعلق ہوتا ہے، امن کی ایک ہوا چلتی ہے، وہاں پہ بدامنی کے لیے یہ لوگ سر اٹھا لیتے ہیں. ان کا تعلق ورڈ سے ہے، خزدار ورڈ سے ہے، اور یہ NA 272 سے کئی دفعہ جو ہے وہ الیکشن جیت کے وہاں سے ایک بہت اچھی پوزیشن پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں اب آج کل جو بلوچستان میں سب سے زیادہ حالات خراب ہیں وہ وڈ میں ہی خراب ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہی سردار آج ہی اٹھ کے یہ بول دے کہ میرے علاقے میں حالات خراب نہیں ہوں گے، تو باخدا وہاں پہ کوئی مچھر بھی پھر نہیں مار سکتا. آپ سر عام اس طرح کی تنظیموں کو جو ہے وہ شے دے رہے ہیں، ان کو ہاتھ دے رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں میں آپ کا بیک ہوں، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں. وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، املاک کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ انفراسٹرکچر کو نقصان کر رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کی کوئی آواز نہیں آتی کہ یہ پاکستان کو نقصان یا بلوچستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں پہ اب کی اگر وہ جعفر ایکسپریس کے لیے مارنگ لانگو جو ہے وہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھتی ہے یا کسی جگہ دھرنا دینے بیٹھتی ہے، تو سردار صاحب جا کے ان کے ساتھ الحاق کر کے بیٹھ دیتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے. تو سردار صاحب کو اپنے وڈ کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ حالات بھی شاید ان کی اپنی ہی کیے ہوئے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اگر ہم وڈ کی بات کرتے ہیں، وڈ میں حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ وڈ میں جو ہیں وہ ہمارے ہم دو ایسے لوگوں کا نام جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب جو اختر مینگل جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب دہشت گردوں کا ایک سیاسی چہرہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھائی جو ہے جاوید مینگل وہ باہر بیٹھ کے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیٹھ کے مطلب فری بلوچستان موومنٹ جو ہے وہ چلا رہے، پوری ایک تحریک جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم شفیق مینگل کی بات کرتے ہیں، وہ بھی وڈ کا رہنے والا ہے، وہ پرو پاکستانی ہے. تو یہ مطلب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، اور جو پرو پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کو بھی مار رہے ہیں، اپنے بلوچوں کو مار رہے ہیں. تو اس کا تو بالکل کلیئر ایک ہے نا کہ اگر ہم آئینہ دیکھیں وہ تو کلیئر ہمیں میسج جو ہے وہ مل رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. وڈ میں سردار اختر مینگل جو ہیں وہ خود بھی رہتے ہیں، اور جو پرو پاکستانی ووٹ اٹھ کے ان کو مار بھی رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ دونوں مینگل قبیلے کے ہی ہیں، اور بڑے دونوں ہی سرداروں کے ہی قبیلے کے ہیں. اب ایک کو مارا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو مار اسی رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بات کیوں کر رہا ہے. تو دونوں دیکھیں اب یہ اس چیز میں ایک خاندان، ایک گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. بالکل، کیونکہ حق کے لیے جو آواز اٹھائے گا اس کی آواز تو دبا دیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ خود تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جوانوں کو استعمال کر رہے ہیں اس راستے پہ لا کے، اور ان کو وہ کروا رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. خود اگر دیکھیں سردار صاحب کے ساتھ بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ کچھ دن کے لیے دھرنا دے کے آئے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں. لیکن اس تنظیم کو جو ایک نئی روح ملی تھی وہ سردار صاحب کی وجہ سے ملی تھی. کیونکہ سردار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اب ایک اتنے بڑے لیول کا ایک سردار اٹھ کے جب یہ بات کرتا ہے، ایک قبیلے کا سردار، ایک علاقے کا سردار، اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر رہ چکے ہیں، ان کی بھی سیاسی بصیرت یہی تھی کہ ہم نے بلوچستان میں بلوچوں کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے، فری بلوچستان کی بات نہیں کرنی. ان کے والد صاحب کا ایک جگہ ایک بیان تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچستان میں رہ کے، پاکستان میں رہ کے بلوچستان کے حق کی بات کروں گا. وہ بلوچستان کو آزاد بلوچستان کی بات کہیں پہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کا وہ ہے کہ سردار صاحب جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی بھی بات کو وہ کر کے ڈینائی کر کے آ کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ دیا، کسی حد تک ساتھ دیا. لیکن ابھی تو وہ پیچھے میرے خیال سے خود بھی ہٹ گئے ہوئے ہیں اس چیز سے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ
ان کے تانے بانے فتنہ تو ہندوستان کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ کس طرح سے ایز اے پراکسی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کس طرح سے غدار ہیں پاکستان کے لیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں محب وطن پاکستانی ضرور ہوں لیکن میں بلوچستانی پہلے ہوں. میں بلوچستان کے حقوق پہ بات کروں گا لیکن میں پاکستان میں رہ کے ہی بات کروں گا، لیکن بلوچستان آزاد کرنے کی بات جو ہے وہ صرف مارنگ لانگوں کی بات ہے، ان کی نہیں ہے. میڈم کیا کہیں گی کہ مطلب جیسے اختر مینگل کے بھائی ہیں جاوید مینگل، ٹھیک ہے، ان کی جو بیوی ہیں وہ ہربیار مری کی سسٹر ہے. ہربیار مری جو ہیں وہ خود آپ کو پتہ ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ تحریکیں چلانا اور بی ایل اے کو لیڈ کرنا، دہشت گردوں کو لیڈ کرنا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب کہ اگر یہاں پہ خون کے رشتے ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک جو ہے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے، دوسرا وہاں پہ بیٹھ کے مطلب آزاد بلوچستان کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مطلب آگے مطلب جو سسٹم ہوگا یا جو ترتیب آگے بنے گی، آگے کا عمل عمل کیا ہونا چاہیے، کیسا ہوگا؟ دیکھیے سیاست تو یہی ہے نا، سیاست تو یہی ہے، سیاست کا پلڑا کسی طرف بھی جا سکتا ہے. آپ کو سیاست کہتے کسے ہیں؟ اگر گھر میں کسی بھابھی یا بھاوج کی لڑائی یا نندوں کی لڑائی ہو جاتی کہتے اسے سیاست کی. تو سیاست تو ہوتی یہی ہے کہ آپ فساد، دھنگے اور جھگڑوں کی وہ پوزیشن بنا دیں، وہ حالات پیدا کر دیں، اس کے بعد اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے دنیا کے سامنے لے آئیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی بھابھی جو جاوید مینگل کی جو بیوی ہے وہ ہربیار مری کی سسٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اس کی سگی بہن ہے. آپ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں. آپ کسی بھی جگہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس تنظیم کا حصہ نہیں ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں اور اس بات کا پروف آپ نے سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ وہ بھوال جو مینگل ہے وہ اور ان کے دوسرے وہ جو ایک باوال مینگل ہے اور دوسری نور الدین مینگل، نور الدین جاوید مینگل، مینگل کے بیٹے ہیں. یہ باقاعدہ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ایسی پوسٹیں چلا رہے ہیں فری بلوچستان کے نام سے یا بلوچستان میں ہونے والے ظلم کے حساب سے. آپ آ کے بلوچستان میں تو رہیں، آپ کو پتہ تو لگے. آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا، باہر بیٹھ کے آپ کیا یہ وہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ اظہار ہمدردی ہے؟ یہ تو اظہار ہمدردی نہیں ہے. آپ بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کے ساتھ ہی غداری کر رہے ہیں. آپ بلوچستان میں بیٹھے سردار صاحب کے گھر پہ ہی آ کے بیٹھ جائیں، بے شک ادھر آ کے دیکھیں کہ کہاں پہ بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کہاں پہ ان کے ساتھ. بلوچ اپنے لڑکوں کو خود خراب کر کے پہاڑوں پہ لے کے جا رہے ہیں، خود اپنے بچوں کو لاپتہ کر کے ان کے پوسٹرز بنا کے ان کو جو ہے مسنگ پرسنز میں ڈال رہے ہیں. خود انہیں بچوں کی، انہیں جوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے ملتی ہیں، اور وہ بھی پہاڑوں سے اس طرح سے ملتی ہے کہ خود ہی وہ بی ایل اے والے، بی ایل ایف والے، بی وائی سی والے ان کو مار کے پھینک دیتے ہیں. جب مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں تو الزام آ جاتا ہے ریاست پہ. یہ تو کہیں کا قانون نہیں ہے. آپ لوگ آنکھیں کھول کے بات کیا کریں. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیوں بلوچستان کے خلاف اس طرح سے آگ اگل رہے ہیں؟ بلوچستان نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. بلوچستان نے آپ کو عزت دی ہے، بلوچستان نے آپ کو بلوچ ہونے کا نام دیا ہے. آج بلوچستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، آپ کو بلوچ کا نام لینے والا دنیا میں آپ کی کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی بلوچوں کے نام سے. کیوں اپنے ہی بلوچستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے معدنیات پہ ان کا غیر قانونی طور پہ جو وفاق کے پاس اس کے وہ ہے، آئے لڑیں، بات کریں نا. آپ کو تو دیکھیں سرداری نظام تو یہی کہتا ہے کہ جرگے کے طور پہ حل کریں، اور آپ نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی ہے اور آپ کی تجاویز سنی گئی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی تجاویز تھی جس میں ہماری گورنمنٹ نے آپ کا ساتھ بھی دیا ہے. ابھی بھی آ کے بات کریں. اس طرح کے شدت پسند اور دہشت گرد قسم کے گروہوں کے ساتھ مل کے جب آپ وہ کریں گے تو آپ کو تو اینٹی پاکستانی کا لقب مل جائے گا. اور اس طرح سے کر کے آپ نہ صرف مینگل قبیلے کو، ایک سرداری نظام کو، ایک بلوچستان کے نام کو، اور انٹرنیشنلی بیٹھے ہوئے اپنے بھانجے بھتیجیوں اور اپنی بھابھیوں سے جو کام کرا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا. آپ کی عزت ہی خراب ہوگی. بی این پی مینگل کا بہت اچھا نام ہے بلوچستان میں.